ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے اسرائیل، آج تک جتنے لوگوں کی تو نے روح قبض کی ان میں سے کسی پر تجھے رحم بھی آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، تو خوب جانتا ہے کہ روح قبض کرتے وقت ہمیشہ میرا دل دکھتا ہے، لیکن تیرے حکم سے نافرمانی کی مجال کہاں؟ اللہ نے پوچھا، یہ بتا تجھے سب سے زیادہ رحم کس پر آیا؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، ایک موت ایسی ہے جو بلائے نہیں بھولتی، اور وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک کشتی مردوں اور عورتوں سے بھری سمندر میں سفر کر رہی تھی۔ اے اللہ، تو نے حکم دیا کہ اس کشتی کو فنا کر دے۔ میں نے کشتی کو پاش پاش کر دیا۔ تو نے فرمایا، سب مردوں اور عورتوں کی روحیں قبض کر لو، لیکن ایک عورت اور اس کے نوزائیدہ بچے کو چھوڑ دو۔ میں نے اس حکم کی تعمیل کی، سب جانیں قبض کر لی۔ ایک بہتے تختے پر ایک ماں اور اس کا بچہ رہ گئے، اور پھر وہ تختہ سمندر کے کنارے پر پہنچ گیا۔ میں اس ماں اور بچے کی جان بچانے سے بہت خوش ہوا، لیکن پھر تیرا حکم آیا کہ اے اسرائیل، اس کی ماں کی روح کو بھی قبض کرو اور بچے کو اکیلا چھوڑ دو۔ اے باری تعالیٰ، تو خوب جانتا ہے یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا تھا۔ مجھے شیرخوار بچے کو ماں سے دور کر کے اس قدر تکلیف ہوئی تھی۔ اب اس واقعے کو ایک مدت گزر چکی، لیکن وہ بچہ مجھے برابر یاد آتا ہے اور یہ غم مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو نہیں جانتا کہ وہ بچہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے اسرائیل سنو، جب تو نے ماں کی روح کو قبض کی، بچے کو تنہا چھوڑ دیا، تو ہم نے سمندر کی ایک موج کو حکم دیا کہ اس بچے کو احتیاط سے ایک ویران جزیرے میں ڈال دے۔ اس جزیرے میں ایک سرسبز اور گھنا جنگل تھا، صاف و شفاف میٹھے پانی کے چشمے تھے اور بے شمار پھلدار درخت تھے، اور ہم نے اس جزیرے پر اپنے فضل و کرم سے محض اس بچے کی خاطر ہزاروں حسین و جمیل پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے اور نیا رنگ پھیلاتے تھے۔ ہم نے چنبیلی کے پھولوں اور پتوں کو حکم دیا کہ اس بچے کا بستر تیار کرو تاکہ وہ آرام کی نیند سو سکے۔ ہم نے اسے ہر خوف اور خطرے سے محفوظ کر دیا۔ سورج کو حکم دیا کہ اپنی تیز دھوپ اس پر نہ ڈال۔ ہوا کو کہا، اس پر آہستہ آہستہ چل۔ بادلوں کو حکم دیا کہ اس پر بارش مت برسانا۔ بجلی کو حکم دیا کہ اس کو اپنی تیزی مت دکھانا۔ ان دنوں جنگل میں بھیڑیے کی ماں نے بچے جنے تھے۔ ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اس انسان کے بچے کو بھی اپنا دودھ پلا، اس کی دیکھ بھال کر اور اسے کوئی خطرہ بھی نہ پہنچے، اور اس کی خوب پرورش کرنا۔ اے اسرائیل، اس نے بھی ہمارے حکم کی تعمیل کی، یہاں تک کہ وہ تنہا اور نوزائید بے یار و مددگار بچہ صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا جہاں کی نعمتیں اس کو عطا کر دی، اور وہ ان کا شکر بھی ادا کرتا تھا۔ اے ملک الموت، کیا تو جانتا ہے وہ بچہ کون ہے اور کہاں ہے اور وہ کیا کر رہا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے اور بولے، تجھی کو علم ہے اے میرے پروردگار۔ اللہ نے فرمایا، وہ بچہ نمرود بن گیا ہے، اور اس نے میرے خلیل ابراہیم کو آگ میں جھونکا ہے۔ اب وہ خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور ان پر تشدد کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو نیک عمل کرنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔